اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کچھ احساسات دیے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، گلے سے کچھ بولنا، ہاتھوں پیروں سے کوئی عمل کرنا، دل اور دماغ میں کوئی ایسی بات کا آنا۔ تو ان احساسات، ان سینسیٹیو آرگنز کا استعمال جو ہے وہ ہر انسان ایک لمٹ تک جانتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ کچھ ہی ہفتوں میں ہنسنے بھی لگتا ہے، رونے بھی لگتا ہے۔ اس کو کیسے پتا کہ یہ تکلیف ہو تو رونا چاہیے، کوئی ایسی خوشی ہو تو مسکرانا چاہیے کسی کو دیکھ کے؟ جب وہ 2-4 مہینے 5 مہینے کا ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز اٹھا کے منہ میں لے لیتا ہے، یعنی اس کو کہیں نہ کہیں بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کو کہیں پرابلم ہے تو وہ کان اپنے کھجائے گا، ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو کوئی پرابلم ہے۔ یہ ساری باتیں بتانا ضروری نہیں ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں۔ دیکھنے کی چیز کو سننے کی چیز بنا دیتے ہیں، سننے کی چیز کو بولنے کی چیز بنا دیتے ہیں، بولنے کی چیز کو کھا لیتے ہیں، عمل کرنے کی چیز کو پڑھ کے پھونک لیتے ہیں، انگلیوں پہ گنتے ہیں، دانوں پہ، بیجوں پہ، موتیوں پہ گنتے ہیں۔ یعنی گھوم پھر کے بات وہاں آ کے رکی کہ ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے ہیں، اسپیشلی دین کے معاملے میں، ریلیجن کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، فرقے کے معاملے میں، مسلک کے معاملے میں، کہ ہمارے بڑوں نے جو پٹی پڑھا دی زندگی بھر وہی۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھ رہا ہوں میں جو یہ کہتے ہیں ہم فلاں جگہ سے فارغ ہیں، فلاں جگہ سے فارغ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فلاں مدرسے نے جاہل بنا کے اور ضدی بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ ان جاہلوں کے پاس جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح کے جاہل آپ کو بنا دیا ہے۔ کوئی دیوبندی جاہل ہے، کوئی بریلوی جاہل ہے، کوئی قادیانی جاہل ہے، کوئی اہل قرآن جاہل ہے، کوئی اہل حدیث کا جاہل ہے، کوئی شیعہ کا جاہل ہے، کوئی سنی کا جاہل ہے۔ اسلام تو علم سکھاتا ہے، قرآن تو علم سکھاتا ہے، یہ لوگ قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو مطلب ہے اس کو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایک مثال دوں گا یہاں پر۔ دعا ایک لفظ ہے، دعا کے معنی پکارنا ہے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھنا ہے، سأل عبادی انی۔ دعا کا مطلب عبادت ہے، اللہ کو پکارنا، لوگوں کو بلانا۔ یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے؟ جو چیز کھانے کی ہے آپ اس کو ناک میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی دعا پکارنے کو، بلانے کو کہا جاتا ہے دعوت۔ اب اس میں آپ کے 2 حصے ہیں، ایک آپ اللہ کو پکاریے راستہ پوچھنے کے لیے، اذا سألک عبادی انی، عبادی عبادت، قل انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو، فلیستجیبوا لی، اسے چاہیے کہ جواب صرف مجھے سے طلب کرے، ویؤمنوا بی، اور اس پہ بھروسہ بھی کرے، ایمان بھی لائے اور اس بات کو مان بھی لے جب میں جواب دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں نے ایک لفظ کو بھیک مانگنا بنا دیا ہے، وہ دعا ہے۔ اب پھر جو باتیں آپ اللہ سے پوچھ رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی اس کی دعوت دینا ہے۔ تو ابھی مجھے یہ بات ذہن میں آئی، کیونکہ دماغ تو ہمیشہ میرا اسی پہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں خرابی ہوئی ہے کہ مسلمان بے عمل ہے، بد عمل ہیں، یا پھر لعنتی ہیں۔ پوری امت اس وقت، پوری دنیا کا ہر کنٹری، ہر سٹی، ہر سیکشن جو ہے وہ لعنت میں مبتلا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، وہاں نستعین کا لفظ ہے۔ عبادت کرنے کے طریقے کی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہم کو تو نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب ہے غلامی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدعاء هو العبادہ، آپ نے دعا کو بھیک بنا دیا۔ نبی نے تو یہ کہا تھا کہ آپ دعوت دیں گے تو یہی عبادت ہے، آپ اپنے نفس کو دعوت دیں گے، اس کے بعد والدہ والد کو دیں گے، بھائیوں بہنوں کو دیں گے، بیوی بچوں کو دیں گے، رشتہ داروں کو دیں گے، پڑوسیوں کو دیں گے، دوستوں کو دیں گے، مسجد کے مصلیوں کو دیں گے جو آپ کے پاس کی مسجد ہے۔ پھر جائیں گے آپ کسی دوسرے گاؤں میں، یہاں تو آپ کی ساری پول کھلی ہوئی ہے محلے میں، آپ کے اتنا بدعمل آدمی، بدبو والا آدمی کوئی نہیں ہے۔ کسی سے ملتے ہیں تو اس کی جان کھا جاتے ہیں، پیسے کے معاملے میں آخری درجے کے جھوٹے ہیں، لالچی ہیں، بے حیا ہیں، آپ کی نظروں میں بے حیائی ہے، اور جو ہے دعوت دینے کے لیے آپ گاؤں میں جا رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں کہ بھائی وہاں کسی کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا تھا،
تو یاد رکھیے اپنے سینسز کا صحیح استعمال کیجیے، اسلام کی دعوت مت دیجیے، احساس دلائیے۔ اسلام ہی احساس ہے، احساس ہی اسلام ہے۔ جس دن انسان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس احساس کو، نظروں سے مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، کانوں سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، تو جب آپ کو ان چیزوں کا احساس ہو جائے گا وہی اسلام ہے۔ لوگوں کو یہ مت بولیے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے، یہ انتہائی نالائقی اور یہ نالائقی بلکہ بیوقوفی کی بات ہے۔ تو ٹھیک لیجئے، اپنا خیال رکھیے، اسلام ہی احساس ہے، احساس ہی اسلام ہے، اور دراصل آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، احساس دلائیے لوگوں کو بس کہ آپ انسان ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ السلام علیکم۔